السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا ایک ہندو مطلب نان مسلم لوگوں سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی سن رہا ہوں۔ جی مفتی صاحب، میرا یہ کوشچن ہے کہ مان لیجیے کوئی نان مسلم ہے اور وہ آئیڈل ورشپنگ کرتا ہے، اوکے، اینڈ اس کا سر پورا ایک صرف دو طریقے کے لوگ ہو سکتے ہیں اس میں، جیسے ایک ہو گئے جو کہ جن کا پورا بلیف ہے کہ یہ سارے آئیڈلس انہیں کچھ دے سکتے ہیں، لیکن سر کچھ لوگ اس میں ہوتے ہیں جن کا بیک میں یہ ہوتا ہے مائنڈ میں کہ یہ ایکچولی گاڈ کے بس ٹرانسفارمیشن سے، تو سر مفتی صاحب کیا وہ لوگ بھی مطلب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جن کا یہ بلیف ہے کہ یہ ایکچولی ٹرانسفارمیشن سے صرف گاڈ کی فارمس ہیں بٹ یہ ایکچوئل میں گاڈ نہیں ہے، مطلب گاڈ کی وہ ذات نہیں ہے، ٹھیک، کیا وہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے؟ دیکھیں یہ بھی شرک ہے، چونکہ شرک کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ شرک کی ایک قسم ہوتی ہے شرک فی الذات اور دوسری قسم ہوتی ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کے پیرالل ایک دوسری اینٹیٹی کو مان لیا، جیسا کہ زوراسٹرینز یا مجوسیوں کے یہاں یہ تصور تھا کہ ایک خدا خیر کا بنانے والا ہے اور ایک خدا ایول یعنی شر کا بنانے والا ہے، دو پیرالل ذاتیں ہیں، تو یہ شرک فی الذات ہے۔ اس پر بلیو کرنے والے بہت زیادہ مشرک نہیں ہوتے، یعنی مشرکین کی اکثریت اس پہ بلیو نہیں کرتی، یہ بہت کم، بہت ریئر۔ اکثر آپ کو مشرکین ایسے ملیں گے جو کہیں گے اوپر والا ایک ہے۔ جو مسئلہ ہے اور اسی طرح کا شرک جو ہے، یعنی دوسرے نمبر والا جو صفات میں خدا کے کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ دراصل مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تھائی لینڈ میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے وغیرہ، کمبوڈیا میں ہو رہا ہے اور مکہ میں نہیں ہو رہا تھا۔ مکہ میں بھی یہی ہو رہا تھا، کمبوڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ خدا کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب جو آئیڈل ورشپنگ ہے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ خدا ہے یا یہ خدا نہیں ہے، اس میں خدا کا پرتو یا اس کا مینیفیسٹیشن ہے۔ اگر یہ خدا ہے تو یہ شرک فی الذات ہے، اور اگر یہ خدا نہیں ہے بلکہ اس میں خدا کا پرتو اور اس کا مینیفیسٹیشن ہے تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ ایک ایسی چیز کہ جو خدا نہیں ہے اس میں آپ نے خدا کی صفت مان لی، اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو آپ اس پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، یہ شرک فی الصفات ہے۔ تو جس طریقے سے شرک فی الذات والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، شرک فی الصفات کرنے والا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔